الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ مبارک مقدس اور ایمان افروز پروگرام محفل نعت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے صف اول کے نعت خوان حضرات آج کی محفل میں مدعو ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ حضرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت اور آپ کی تعریف سنائیں گے۔ آج کی محفل مبارکہ کا اہتمام انجمن طلباء اسلام مقامی یونٹ نے کیا ہے، اور عزیز محترم جناب ملک محمد عجائب صاحب ان کے معاون ہیں۔ اہتمام میں میرے پاس 2 مرتبہ محترم جناب نوید حیدری صاحب اور خالد حسنین صاحب ملک عجائب صاحب تشریف لے گئے اور مجھے حکم دیا کہ میں
اس محفل پاک میں حاضر ہوں، الحمدللہ کہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اور منتظمین کا انتظام قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ گرامی قدر حضرات، مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کا سب سے ضروری مسئلہ، صحت عقائد کا مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے اسی امر کا حکم دیا اور اسی بات کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور جو کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اور جس نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا، اللہ کے ملائکہ پر جسے تصدیق حاصل نہ ہوئی، اور جس نے کتابوں پر ایمان نہیں لایا اور رسل الزام پر جو ایمان نہیں لایا، اور آخرت کے دن پر جس نے اعتقاد حق ہونے کا نہیں رکھا، وہ کھلے کفر میں مبتلا ہوا۔ تحت اللفظ یہ ترجمہ ہے۔ اور آپ کو صرف اتنی بات بتانی ہے کہ اللہ جل شانہ جب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ پہلے ایمان لا چکی ہیں تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ سب حضرات بھی مطمئن ہیں، ہم بھی مطمئن ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، مومن ہیں، تصدیق قلبی ہمیں حاصل ہے، اقرار بھی کرتے ہیں، تو ہم مومن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنوں ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا کہ صرف کافروں کو ہی یہ حکم نہیں کہ وہ ایمان لائیں، بلکہ مومن جو ایماندار کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، رب انہیں بھی حکم دے رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی بھائی؟ نہیں، ایسے سبحان اللہ نہیں کہہ دینا بغیر سمجھے، یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ سمجھے بغیر سبحان اللہ نہیں کہنا اور سمجھ کے چپ نہیں رہنا، سمجھ آئی نا؟ صرف میرے تعاون کے لیے بغیر سمجھ کے سبحان اللہ نہیں کہنا، اور سمجھ جاؤ تو چپ نہیں رہنا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آمنو، آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب بتاؤ اس حکم کا کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اصول دین اور ضروریات دین پر دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کے باوجود ابھی کچھ تقاضے ایمان کے جو بندہ پورے نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو ایمان کے سب تقاضے پورے کرو۔ اللہ پر ایمان لانے کے جتنے لوازم ہیں ان لوازم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو، اور رسالت کے ایمان پر جتنے لوازم ہیں ایمان رسالت کے وہ بھی پورے کرو، تب محمد رسول اللہ کہو۔ نعرہ رسالت، سنت و جماعت، بڑا خطرناک طریقہ ہے۔ حضور سے کہو نعرہ رسالت۔
اس لیے کہ اتنے بندے جب آہستہ بولتے ہیں تو پھر اکیلا آدمی بیچارہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں زور سے بولوں گا میں پاگل ہوں، کیونکہ زیادہ لوگ جو کچھ کام کریں بات تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، تو سارے مل کے آہستہ بولے اور ایک اکیلا چیختا رہے تو وہ تو ویسے بھی طریقہ بھی غلط ہے، خلاف سنت بھی ہے، اور وہ پھر سوچتا بھی ہے جب 200-400 آدمی بالکل ایسے بیٹھا ہے اور جب بولنے کی موقع بھی آتا ہے تو زبان سے نیچے کر کے بول بھی جاتا ہے، تو پھر میں اکیلا تو چیخوں اتنے زور زور سے، نتیجتاً میں پھر اسی طرح تقریر کروں گا، مضمون تو اس طرح بیان ہو جاتا ہے اسے بس۔ آپ کس طرح بات کریں گے؟ آخر تک بولو، زور سے بولو، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ دیکھو ان تقاضوں کے بغیر جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اسے مومن نہیں مانتا، قرآن اسے مومن نہیں مانتا، قرآن انکار کرتا ہے اس کو۔ بات خاص ہے، یہ خاص بات ہے، اس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص بات ہے مسلمانوں، مسئلے کی بات ہے، ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں تو کافر ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس کا ایمان ہی قبول نہیں فرماتا، میں جھوٹا ہے تو، بے ایمان ہے، کافر ہے تو، بندہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے تو، بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے تو، قرآن مقدس اعلان کر رہے بار بار، تو کلمہ پڑھ کے بھی جب آدمی سچا نہیں بنتا تو یہ بات ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ پھر ہم سچے کیسے بنیں گے، ہمارا ایمان کیسے درست ہوگا، ہمارے عقائد کس طرح درست ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہم مومن کب بنیں گے، یہی بات میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات بیان کروں گا کہ جو کچھ ہم پڑھ کے اپنے آپ کو آج مومن سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے ہم مومن ہو گئے ہیں، پہلے وہ بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں مانتا ایسے لوگوں کو مومن۔ دیکھو قرآن پاک میرے ہاتھ میں، اور یہ آیت کریمہ الحمدللہ آیات مجھے یاد ہیں، پڑھ سکتا ہوں میں، لیکن بات بڑی سخت ہے، بغیر ہاتھ میں پکڑے بیان نہیں کرتا میں۔ تو کسی آدمی کے ذہن میں بات ہوئی بھئی ایسی کمال ہوگی، ایسی کس طرح کی بات ہے؟ دیکھو یہ قرآن پاک ہے، میرے ہاتھ میں ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ مؤمنون کی آیات پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 83 سے لے کر آگے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس وقت، یہ قرآن پاک کی یہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے پوچھئے، کفار سے، منافقین سے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین اور زمین پر جو کچھ ہے اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتاؤ یہ کس کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جب تو ان سے پوچھے گا نا کافروں سے تو یہی کہیں گے کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، سیقولون للہ، کہیں گے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، زور سے کہو اللہ خود فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے، اتنا تھوڑا سا کام ہے۔ قل افلا تذکرون، کریں گے کون مالک ہے بھائی، کون، تو اللہ فرماتا ہے تم سوچتے کیوں نہیں، افلا تذکرون، پھر تم سوچتے کیوں نہیں، توجہ ہے، پھر پوچھو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، یہ کہتے رہے سبحان اللہ، زور سے کہیں، قرآن شریف ہاتھ میں پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ نہ کہیں، کہہ سکتے ہیں آپ من رب السماوات السبع،
ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے، ان سے پوچھو۔ تو قرآن کہتا ہے سیقولون للہ، جب تم پوچھو گے نا ان کافروں سے تو یہ کہیں گے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب اللہ ہے۔ اب آپ بھی کہہ سکتے ہو ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کوئی مسلمان خاموش نہ رہے، یہ شہادت کی بات ہے، زور سے کہو عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب وہ کہیں گے اللہ ساتوں آسمانوں کا رب اللہ، عرش عظیم کا رب اللہ، تو اللہ فرماتا ہے افلا تتقون، ان سے کہو تم ڈرتے کیوں نہیں، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر پوچھو قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ ہر چیز کا عالم، ملکوت، تمام جہان کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہی ساری کائنات کی پناہ ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں ہے۔ اگر کچھ جانتے ہو جواب دو کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حبیب جب تم یہ پوچھو گے تو کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے ساری کائنات کی پناہ کون ہے؟ زور سے ساری کائنات کی پناہ کون؟ سارے عالمین کا اللہ کون؟ مالک کون؟ زور سے بولیے اور زور سے کہیے۔ یہ جواب غلط ہے یا صحیح ہے؟ بولو بھائی مسلمانوں بولو، جواب غلط ہے یا صحیح ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، حبیب ان سے کہہ دو پھر تمہیں کس نے جادو کیا ہے؟ جادو ہوا ہے تمہیں؟ کھوتےشری والوں اور ارد گرد سے آنے والے مسلمانوں کو بات سمجھ بھی رہے ہو؟ دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ سوال کرو، اگر جواب دینے والا جواب غلط دے تو پھر جھڑکا جاتا ہے، فیل کیا جاتا ہے، جھڑکا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جواب درست دے اور پھر بھی جھڑکا جائے؟ ایسا بھی کبھی ہوا؟ جواب 100% درست ہو، 50% نہیں، 60-70% بھی نہیں، 100%۔ بھائی 100% جواب بھی درست آئے اور پھر بھی جھڑک پڑے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پوچھتا ہے عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ، اور اللہ کہتے تمہیں جادو ہوا ہے؟ تو جادو نہیں ہوا تبھی تو تیرا نام لے رہے ہیں، تو کیوں جھڑکتا ہے؟ جادو ہوا ہوتا تو کہتے کوئی اور مالک ہے، لات منات ہبل بت ہے مالک، جب تیرا نام لے رہے ہیں کہ تو مالک ہے پھر کیوں جھڑکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ پہلا جواب دیا زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ کہا اللہ، تو کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں؟ کوئی سوچا ہے تبھی تو تیرا نام لیا ہے۔ کہ یہ اس جھڑک کا کیا مقام ہے؟ بھئی سوچا تبھی تو تیرا نام لیا، پھر جھڑک رہا ہے اللہ تو کروں تو نہیں سوچتے؟ یا اللہ سوچے ہی تو ہے تبھی تیرا نام لیا ہے۔ فرمایا نہیں سوچا، پھر سوچے نام لے دیا میرا، نہیں سوچا تم نے۔ پھر پوچھتا ہے عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہتے تو ہے اللہ۔ اللہ کہتا فلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کہا ڈرے ہی تو ہے تبھی تیرا نام لیا ہے، نہیں لیا۔ فلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو۔ اب کہا جناب پناہ کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، انداتا کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، حی کون ہے، قیوم کون ہے، مطلق کون ہے، بسیط کون ہے؟ کون ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم؟ جواب آیا مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، انداتا وہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ کون ہے وہ؟ جواب ہے اللہ۔ اللہ کہتے تم غلط کہتے، تمہیں جادو ہے، انا تسحرون، تمہیں جادو ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب قرآن بیان ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ قرآن سے اگر اتنے نامانوس ہو تو پھر مسلمانی کس بات کی؟ دوست سے کہو سبحان اللہ۔ تو
تمہیں جادو ہوا ہے؟ کہا نہیں ہوا ہے، ہمیں بھی نہیں ہوا، ہمارے مولوی صاحب کو بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ جب بھی صبح درس دیتے کہتے ہیں اللہ مالک اللہ خالق اللہ رازق اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ، اور کوئی نہیں ہو، کوئی نہیں ہو، کوئی نہیں ہو، کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں جادو ہوا ہے؟ اور تجھے جادو ہوا ہے؟ صبح روز اٹھ کے یہ بات کرتے ہیں، جادو ہوا ہے؟ بھائی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ عرش کا مالک کون؟ زمینوں کا مالک کون؟ ساتواں آسمانوں کا مالک کون؟ ساتواں آسمانوں کا رب کون؟ عرش عظیم کا رب کون؟ زمین کا مالک کون؟ زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون؟ ساری کائنات کی پناہ کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کہتا ہے انا تبصرون، تمہیں کس نے جادو کیا؟ جادو تو لے گیا تو تیرا نہ پہلے تو چنگی کرنے پہ ایسی گل تیری کرنے تو کو جھڑکا دیتی جانا تو بہت تانوں جادو ہوئے ہے۔ سوچتے کیوں نہیں؟ ڈرتے کیوں نہیں؟ یا اللہ جادو نہیں ہویا، فرمایا ہوئے ہے۔ نوڑ اللہ اے دیکھو قرآن پاک 18واں پارہ پھر جا کے پڑھ لینا، اتنی دیر جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ گھر رکھے آجے کوئی ترجمے والا قرآن پاک؟ کتنے بندے نے رکھے؟ ہاتھ کھڑے کرو، جھوٹ موٹ کا نہیں کرنا۔ حالت ہے سبحان اللہ، جا کے دیکھنا اس مقام سورہ مومنون 18واں پارہ، اور بڑا لطف آئے گا۔ دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، کوئی چڈی نہیں بنا سکتا، کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، اور ساتھ یہ کہا کوئی نبی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا بے وقوفا، نبیوں کے ذمہ کام انسانوں کو انسان بنانا ہے، مکھیاں بنانا نہیں ہے۔ کسی نبی کا کام اللہ نے بتایا میرے نبی کا کام ہے مکھیاں بنانا؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی کا کام ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول ہم نے اس لیے بھیجا کہ قرآن پڑھ کے تمہیں سنائے، پھر تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور تعلیم دے کے چھوڑ نہ دے، تمہارا ظاہر و باطن پاک کر دے۔ یہ جو مینار کے برابر لوگ بیٹھے ہیں، یہاں تک بندے ہماری بات مان گئے ہیں بولنے والے، اس کے پیچھے والے ابھی نہیں بولے، آپ ضرور بولیں، سب بولیں، سب زور سے بولیں۔ جتنے بس بیٹھے آپ کھڑے کرو، زور سے بولیں۔ سارے بولو بھائی، اس بارے میں کوئی خاموش نہ رہے، اس لیے بھائی اہل سنت کے سارے نوجوان شیر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مجھ کو اکیلا شیر بنا کے نہ مارو بھائی، اکیلے ہی بولتا رہے، میں بھی بندہ ہوں، معاف کریں، یہ بھی بڑا مانگا پڑتا ہے ہمیں، اکیلے مجھے شیر کہتے نا، ٹھیک ہے دھاڑتے پھر وہ اکیلے ہی، سمجھ آئی؟ اس طرح نہیں، اب سنیوں کا بچہ بچہ شیر ہے۔ سنیوں توجہ کرو، ابھی نتیجے پر آگے بات کیونکہ ناطے بھی سننی ہے۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، قرآن نے نتیجہ دے دیا، فرمایا زمین کا رب اللہ، آسمان کا رب اللہ، ساتواں آسمانوں کا رب اللہ، عرش عظیم کا رب اللہ،
ساری کائنات کی پناہ اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، دائم و باقی اللہ، حی و قیوم اللہ، مطلق و بسیط اللہ۔ اللہ 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 پر اللہ فرماتا ہے یہ کہنے والا جھوٹا ہے، اس لیے کہتا ہوں بل لدیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ میں ہی ہوں آسمانوں کا اللہ، زمینوں کا اللہ، مگر یہ کہنے والا جھوٹا ہے۔ اس کی بات سچی ہے مگر یہ خود جھوٹا ہے۔ بات اس کی اور ٹلے نہ رکھو دی گل پر آپ اور یار بول دیو سارا وزن توڑ دیو اور گل سچی پر آپ۔ اب جو جھوٹے کو جھوٹا نہ کہے، جسے رب جھوٹا کہہ رہا ہے، قرآن جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ نے نہ کہا تو مار پڑے گی قرآن کی۔ زور سے بولو بات سچی اور خود گل سچی تھے آپ جھوٹے جو کوڑا آپ پنجابی میں کوڑا کہنا، ٹھیک ہے؟ نہیں ایک دفعہ بھی جھوٹے میں اتنا مزہ نہیں ہے کوڑے میں۔ ہاں جی بازو جو رب میں ہی ہاں، یہ گل سچی ہے پر جڑا میرے کہنا کہ آپ جھوٹا دیکھو یہ قرآن کے لفظ، اب یہ مذاق نہیں سمجھ رہی، قرآن کی آیت ہے۔ دیکھو دنیا کا قاعدہ ہے جو بات سچی کرے وہ سچا، جو جھوٹ بولے وہ جھوٹا، کوڑ مارے وہ کوڑا، یہی ہے نا۔ بات سچی کرے سچا، جھوٹ بولے جھوٹا، لیکن یہ عجیب جھوٹے ہیں، بات سچی کرتے ہیں آپ جھوٹے۔ اور جو سچی کی بات کرے وہ سچا، جو جھوٹ بولے وہ جھوٹا، پر یہ عجیب جھوٹے ہیں، بات سچی کرتے ہیں خود جھوٹے۔ یہ قرآن ہاتھ میں نہ ہوتا تو پہچان نہ ہو سکتی آپ کا نشانی، نہیں ہو سکتا، کمال ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے سن تو بڑے دل دور تو بلایا پر ایڈی بھی تو گل نہیں نا، آخر پریا پنچایت ایسی بندے ہاں جہاں جھوٹ بولے جھوٹا، جہاں سچ بولے سچا، بولنے سچ نے این جھوٹے، یہ کی مطلب ہے؟ ہاں تفاسیر والے کہتے ہیں مطلب یہ کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بندہ بات کبھی حق کرتا ہے لیکن نیت بری کر کے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او گل تو سچی کر لے کہ میں حاجت رواں پر تو جھوٹے، کیوں کہ تیری نیت بری ہے، میں نو حاجت روا کہہ کہ تو میرے نبی کی توہین کرنا چاہتا لَدَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ سارے جمع دے سیغے نال، اور جڑے بھی رب نو حاجت روا تے مشکل کشا دی پٹی پڑھ کے کہ نبی حاجت روا نہیں، نبی مددگار نہیں، نبی نو پکارنا جائز نہیں، اور سارے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ دب کے بولو جی آگ ہی سمجھ پہ نہ ٹورا میں بات سنی اپنے ذہن میں خیال آیا، اور اکثر ہمارے بریلوی مولوی جو ہے نا وہ یہ تقریریں کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو 1000 مرتبہ، جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھو، جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھو اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے سنیوں بریلویوں کی تقریر ہے۔ میں کہتا ہوں سنیوں بریلویوں، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کہیں تب بھی سچے نہیں ہیں۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا
کہ لا الہ الا اللہ کرنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ. اب اللہ کہتا ہے محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. دیکھو یہ میرے ہاتھ میں 28واں پارہ ہے سورہ منافقون کی ابتدائی آیات. دیکھو دیکھو آپ نے گھر میں بھی جا کے دیکھنا, ترجمے والا قرآن ہو تو پڑھ حوالہ دے. حضرت تندور ہے تو بھی مارے جی کچھ یہ تندور جتنی گرمی ہوتی ہے اس لائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بھائیو یہ جو پیچھے بیٹھے ہو نا بولو, یہ جو آدمی بول رہے ہیں نا یہ سانو بلانے کا بھی سارا باہر ہی نہ چلے ہے, یہ بولنا بھی یہ نہیں ہے نہیں رہتے صبح مک جان گے. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ بولنا تو آپ کا حق ہے نا بھائی, آخر دن میں بلائے اب بولے گی بھی یہی. خیال کرو قرآن ہے فرمایا آپ آئے تیرے پاس اے رسول محمد رسول اللہ, اب یہ تیرے پاس آئے میرے کلمے پڑھ پڑھ کے مجھے حاجت روا کہہ کے نا اب تیرے پاس آ گئے. کیا کہتے ہیں؟ نشہدو نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں انکا لا رسول اللہ, بے شک آپ محمد رسول اللہ البتہ رسول ہیں اللہ کے. ہم شہادت دیتے ہیں انکا لا رسول اللہ. یہ سارے کلمے جو ہے نا تاکید کی انکا لا رسول اللہ, حالانکہ آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ, رسول اللہ بھی آپ کہتے ہیں نہیں, انہوں زیادہ تاکید کی. کیوں؟ یہ جھوٹا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ میک اپ کرنا ہوتا ہے. آپ سمجھ نہیں آئے مرد ایسے ہی ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے تھوڑا تیل لگا لیے داڑھی کو, اور بیویاں ہوں گی عورتیں وہ منہ پہ زیادہ خاصا ملیں گی, لیکن اتنا زیادہ نہیں. ہجڑا ہوگا نا وہ بہت زیادہ, اس کو پوچھو اللہ کے بندے کیا کیا تم نے, نہ مردوں میں نہ عورتوں میں, یہ کیا کیا؟ اس نے کہا چونکہ نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں مجھے زورا زوری بننا پڑتا ہے, تو جو زورا زوری بنے گا زیادہ تاکیدیں کرے گا. اب یہ منافق تھے زیادہ تاکید کے کلمے بولے انکا لا رسول اللہ. حالانکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اتنی تاکیدیں نہیں کرتا, سیدھا محمد رسول اللہ. اب زیادہ تاکیدیں انکا لا رسول اللہ, بے شک اب آپ البتہ رسول ہیں اللہ کے. اب بھائی ٹھیک ہو گیا جو محمد رسول اللہ کہہ دیا انہوں نے, بات ٹھیک ہو گئی. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ, اللہ جانتا ہے محمد آپ رسول ہیں اللہ کے, اللہ جانتا ہے. پر اللہ گواہی دیتا ہے, اللہ جانتا ہے نا اس لیے گواہی دیتا ہے. کیا؟ واللہ یشہد, اللہ گواہی دیتا ہے یہ جو تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں نا تیرے نام کا کہ تو رسول ہے, یہ جھوٹے ہیں. کہ بولنا بھائی یار قرآن تو بھی زیادہ مطلب مول لگتا ہے, دب کے بولو نا. کیا ہے؟ دب کے دب کے دب کرو اور نہ بولو. قرآن تے کئی گجدہ ہے, تسی نہ بولو تو پھر کی فائدہ ہویا تکلیف. وائس کا کام یہ ہے وہ شبینہ کر دے. نہیں شبینہ مولوی الگ ہے ہمارے, ہم شبینہ کرنے نہیں رہے, آپ کو کچھ مطلب سمجھانے ہیں. اور یہ بھی سن لو کہ تقریر کے سلسلہ میں ہم نقشبندی بھی نہیں ہے, کیونکہ تقریر نقشبندیت کا کام نہیں ہے. حالانکہ میں ہوں نقشبندی, لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تقریر چشتیت کا کام ہے. چار کی چیز ہے, جب تک بولا نہ جائے تو سمجھاتی تھی بیان کرنے والے کو نہیں سننے والے کو. ہاں اگر مراقبہ میں پڑ جاؤ گے کہ ہم تو ہمارے حضرت تو بولنے سے منع کرتے, وہ جلد سے خبر فیصلہ نہیں تو بتائیے. ہاں اور ضلع چکوال میں تو نقشبندیت تھوڑا سے بھی ڈر آتا ہے مجھے ڈر کیونکہ یہاں ووٹ بڑے عجیب عجیب دیکھے ہیں. جی عجیب نقشبندیت تو بولنے کا بہرحال
اب بتاؤ بھائی 18ویں بارے میں کہا تھا اللہ کے بارے میں، اللہ نے کہا انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ اب 28ویں بارے میں حضور کا پورا کلمہ پڑھا انہوں نے، اللہ نے کہا جھوٹے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے قرآن شریف، جب پورا کلمہ پڑھ کے بھی جھوٹے ہیں تو اب آپ کو خود شریف میں اتنا بڑا جلسہ کیے تو بتانا نہیں چاہیے پورا کلمہ پڑھ کے بھی بندہ جھوٹا کس طرح رہتا ہے؟ بیماری کی تشخیص بھی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ کام ہو گیا بڑا، مگر بی ہو ہے سی ہو ہے کیڑا ہے، تو ایمان کو جو کیڑا لگ جاتا ہے اس کے بارے میں خبر ہی نہیں، نہ کبھی پوچھا وہ بیماری ہے کیا، کلمے سے آگے کیا ہے بھائی، پہاڑ پھوٹنا ہے؟ کلمہ پڑھ کے بھی بندہ جھوٹا رہتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ میں کا غصہ نہ کر رہا، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، قرآن کہتا ہے بندہ رہتا ہے جھوٹا۔ کل اپنے جذبات کو رو اور سن، پھر آدمی مسلمان کس چیز سے ہوتا ہے؟ سن لو۔ ابھی چوتھے پانے میں چلیں گے، سنیو توجہ کا طالب ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے منبر پر جلوہ فرمائے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، مجموع الزوائد شریف، دلائل النبوہ شریف، کنز المعال شریف۔ اب یہ طریقہ ہمارے مولانا جلال صاحب کا، اس لیے میں ساری کتابوں کا نام نہیں لوں۔ ہاں وہ کہیں گے اچھا ہمارا بھی طریقہ تم نے چھین لی ہے، اس لیے ساری کتابوں کا نام نہیں لینا۔ ہاں جی گرامی کا حضرات توجہ، نبی کریم علیہ السلام آپ نے منبر پر تشریف فرما ہے، توجہ، آپ نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا في علمي فوالله ما تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به في مقامي هذا۔ کتنی بدبخت ہے وہ قوم جو اپنے نبی کے علم پر طعن کرتی ہے۔ اللہ کی قسم میں محمد اس وقت منبر پر بیٹھا ہوں، قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو کچھ مجھ سے پوچھو گے میں جواب دوں گا۔ اللہ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی پشتوں میں جو موجود ہیں، جو ابھی بعد میں پیدا ہوں گے، ان میں جو مومن ہوگا رب نے وہ بھی مجھے بتا دیا ہے، جو کافر ہوگا رب نے وہ بھی مجھے بتا دیا۔ قیامت پھر ایک دفعہ زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا اس سے میں تھے بڑا غصہ تھا سرکار، آپ لوگوں کے حالات سے واقف، اس طرح دیکھ اور دیکھ کر حالات سے واقف تھے، ان کے قلبی کیفیات سے واقف تھے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور سنیو، جب بھی حضور کو اس طرح غصہ آتا تو آپ کا غصہ اور کسی کے کہنے پر دور نہیں ہوتا، صرف حضرت عمر فاروق کی ایک ادا پر غصہ دور ہو جاتا۔ بخاری شریف میں موجود، اور بھابیوں کو تو پتہ ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کھڑا ہو جائے آپ پہنچ کہ شرک ہے، حرام ہے، تو حضرت عمر فاروق کس طرح حضور کو غصہ جب آتا تو کس طرح بات کرتے تھے؟ اور فرمایا کبھی آپ نے معلوم کیا؟ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ موجود ہے، 10 مقامات پر موجود ہے۔ حضرت عمر کس طرح غصہ دور ہوتا تھا، اس میں آپ ابھی ادھر دیکھ لو میری طرف، تاکہ وہابیوں کا عمل آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ کتنے غلط ہیں اور صحابہ کس طرح سرکار کے سامنے کس قسم کا ادب کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جس طرح آپ کے سامنے غصے کے موقع پر جب حضور کو غصہ ہو تو جس طرح حضرت فاروق کے حضرت رکھتے تھے سامنے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ دونوں گھٹنے کس طرح زمین پر رکھتے ایسے ایسے، اور اپنے دونوں ہاتھ اور یہاں پر رکھ کے اس طرح ہاتھ جوڑ۔ اب آپ کو نظر آ رہا اس نے یار رکھ کے دونوں ہاتھ جوڑ کے اس طرح زبان سے کیا کلمہ کہتے
اب ہم نے دنیا میں کوئی سنی اس طرح پیش ہوتا ہے سب یہ اس طرح کھڑے ہو کر آسمان نے دیکھو گے میں اس کا خبیث بخاری نہیں رکھی کسی نے نہیں کہا عمر فاروق کو یہ تو گھوڑے رکھ کے بیٹھ جاتے ہو یہ تو بڑا شرک ہوتا ہے کسی میں ضرورت نہیں تھی گھٹنے زمین پہ ٹیک کے دونوں ہاتھ رکھتے اس طرح کہتے رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی اللہ رب ہمارا ہم دل سے ایمان لائے ہیں اور اسلام کو ہم دین مانتے ہیں دل سے اور آپ اللہ کے رسول ہیں دل سے ہمارے میں سے کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیجیے پیار سے کہو نا سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اللہ معاف فرما دیجیے صحابہ کا یہ طریقہ اور صحابہ میں یار ایمان ہے جس طرح صحابہ پیش آئے حضور کے سامنے ہمیں پیش ہونا جائز بات سمجھ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کا پتہ نہیں ایمان ٹھیک تھا میں کہتا ہوں صحابہ معیار ایمان ہے قرآن کہتا ہے انما آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اور دنیا بھر کے کافروں یہودیوں نصرانیوں منافقوں اگر تم مومن بننا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح میرے رسول کے صحابہ کا ایمان ہے تو رب جی نے بطور نمونہ پیش کرے ابھی تک کلمہ پڑھ کے کافروں کو کلمہ پڑھے ہوئے کافروں کو اس لیے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رب جھوٹا کہہ رہا ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا ایمان ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا کیا ہے ایسا کیوں کیا تو میں نے کہا رب تو کہتا ہے مجھے اسی کا ایمان قبول ہے دیکھو نا بلڈنگ بنائی جاتی ہے مسجد شریف آپ نے بنائی تو آج کل لوگ بڑا پیسہ خرچ کر کے اس کا ماڈل بنواتے ہیں ماڈل شہروں میں آپ نے دیکھا بڑی بڑی بلڈنگیں جو پلازے ہوتی ہیں تو قاعدہ ماڈل پر بڑا خرچ ہوتا تو ایک 200 روپیہ لینے والا دیہڑی دار مستری کہے مالک کو کہے کہ صاحب یہ جو ماڈل آپ نے بنوایا اس میں تو کھڑکی ٹیڑھی اور نے کہا تیری اوقات میں 200 روپیہ دلاڑ ہے اور یہ میں نفس پاک والوں سے میں بنوایا 5 لاکھ روپیہ سے ماڈل کا دیا لفظ میں تیرا نہ علم ہے نہ تو پڑھا ہوا ہے کھڑکی ٹیڑھی نظر آتی ہے اندھے اور کہا ہے ٹیڑھی کہا ٹیڑھی ہے تو مجھے ٹیڑھی ہی قبول ہے کیونکہ یہ میری ڈیمانڈ کے مطابق بنا ہے ایسا میں آرڈر دیا ہوتا یہ اس طرح بنا ہے ٹیڑھی لگاؤ اللہ کہتا ہے مثل ما آمنتم به او ایمان کے مستریوں اگر تمہیں اپنے ایمان کی عمارت بنانی ہے تو اس طرح بناؤ جس طرح میرے رسول کے صحابہ کی ایمان وجہ کہتے ہیں ٹیڑھی زور سے صدیق ہے رفیق ہے جو رفیق ہے رفیق کا جو رفیق ہے دوسرے مقام پر بھی قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمَنَ النَّاسُ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کس طرح جب سے حضور کے صحابہ کا ایمان تو جواب کیا دیتے اب نؤمن كما آمن السفهاء ان پگڑوں کی طرح ہمیں ایمان لے آئے میں پوچھتا ہوں سنی ہوا کوئی صحابی گالی میں دیتا تھا رات چلتے مسافروں کو روڈ میں مارتا تھا زنجیروں سے ٹوٹا ہوا تھا کوئی صحابی ایسا ہے انہوں نے ان کو پاگل کیوں وجہ بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا تو کسی کو گالی بھی دیں تو کسی دکھ سے بھی جاتی ہے اور ان کے صحابہ کو پاگل کہا تو کیا وہ روڈے میں ہوتے تھے رات چلتے لوگوں کپڑے اتار لیتے تھے وہ کسی کو ڈنڈے میں ہوتے تھے وہ سنجریوں سے بندے ہوئے تھے وہ چک مارتے تھے کسی کو کاٹ کاٹتے تھے تو انہوں نے پاگل کیوں کہا یہ کبھی غور نہیں کیا آپ نے جھوٹا کہہ دیتے جادوگر کہہ دیتے گندا کہہ دیتے پاگل کیوں کہا پاگل کیوں کہا کافروں نے انہیں پاگل
کیوں کہا؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہا کہ یہ دیکھا کرتے تھے اچھے بڑے عقل مند سرانے ہمارے رشتے دار چاچی بابے مامے پھوپھی کے بیٹے جب سے مومن ہو گئے ہیں میرے دماغ چل کے نہیں کرتے ہوں جب رسول وضو کرتے ہیں تو یہ کلی کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتا. یہ تو بات اس لیے کہتے ہیں پاگل رسول اللہ حلق کرمائیں اگر جامع جس کو آپ کرتے ہیں تو ان کے بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے اس لیے کام ہے تو پاگل بال کو سوال تو بال سے جاؤ بات سمجھ آ رہی یہ وجہ سے آج بھی ان کافروں سے جن کا مزاج ملتا ہے وہ کہتے ہیں کیوں رسول کے لیے کھڑے ہوتے ہو رسول کے لیے ہاتھ کیوں باندھتے ہو رسول کے لیے تعظیم کیوں کرتے ہو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رب نے جن کو معیاری مومن کہا وہ یہی کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ پچھنا لگوائے عبداللہ بن زبیر بخاری اٹھا کے دے پوری روایت اگر بخاری شریف نہ ہو تو میں مسلم ہوں فرمایا ابن زبیر جاؤ یہ خون کسی ایسی جگہ پھینکو کہیں کسی کا پاؤں نہ پڑے الگ جگہ کسی کو پھینکو. اور عبداللہ ابن زبیر کوئی ہنگامی صحابی نہیں ہے کہ اچانک صحابی ہو گیا دو چار گھڑیاں نہیں ان کے ابا جی بھی صحابی ہے زبیر بن عوام بھی صحابی اور ان کی تو دادی بھی صحابی ہے ان کی دادی بھی صحابی ہے. جانتے ہیں آپ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب عبداللہ ابن زبیر کی دادی ہیں سگی پھوپھی حضور کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی دادی ہیں. زبیر بن عوام کی ماں ہے زبیر بن عوام حضرت زبیر بن عوام وہ صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور حضور نے فرمایا میرے حواری ہو زبیر میرا حواری ہے. اور نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کے قاتل پر لعنت فرمائی ہے. پیار سے کہو سبحان اللہ زور سے کہو. حضرت طلحہ اور زبیر پر شیعوں کو بڑا غصہ آتا ہے. حضور نے فرمایا جو زبیر سے چھیڑتا ہے وہ لڑکی کیا ہے زور سے بول اور یہ کس نے روایت کیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل لعنتی ہے کس نے روایت کیا حضرت علی المرتضیٰ نے. سے خود حضرت علی المرتضیٰ نے روایت کی. ہاں اور قاتل آیا انعام لینے کے لیے آپ کے پاس فرمایا جا تجھے جہنم کو انعام ہے تو دوست کی ہے. ہاں جب سے جمل میں حضرت زبیر کا قاتل حضرت علی کے پاس آیا وہ انعام لینے کے لیے تو مقابلے میں ٹیلت ہونا نے کہا جی میں زبیر کو مار رہا ہوں اور میں تو ملعون ہے لعنتی ہے اور میرے صحابیوں میرے ساتھیوں جس نے دنیا میں جہنم نہیں دیکھ رہا اس بندے کو دیکھ رہا. میں نے کہا علی تو بھی میرا ظلم کرتا ہے. میں نے کہا کیوں اگر تیرا وہ شریک مار رہا ہے اور تو کیسے جہنمی ہے کہا تجھے کیا بتا رہا یہ تو رسول اللہ نے خود فرمایا جو زبیر کو مارے بنا وہ جہنمی ہوگا. کہو نا سبحان اللہ کو کون ایسے پر کر دیں. حضرت زبیر کا بیٹا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا پوتا اور ابو بکر صدیق کا نواسا اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا اتنی نسبت بھی ہے پکوا سے آگے ہے نا پروانا اور نان کے اولاد کی ہے کہ نہیں بتاؤ نا جس کا ابا بھی صحابی جس کی دادی بھی صحابی جس کا نانا بھی صحابی جس کی امی بھی صحابی اور وہ خود بھی صحابی. کہو نا سبحان اللہ. میں کہا سپاہی سے آپ بننے کے تمہیں بڑا شوق ہے اب اس سے پوچھو اس عبداللہ سے پوچھو نا. بچنا لگا فرمایا جاؤ یہ خون کہیں پھینکا لیکن ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں پاؤں نہ پڑے کسی کا. پہلے یہ بھی سوچو پڑ جائے تو کیا ہے اتنا تو رسول خود بتا رہے ہیں وہاں نہ پڑے کسی کا وہاں بیٹھا. اچھا جی لڑکا تو لے گئے تفصیلہ جا کر پھینکنے کے لیے لوڑی پہ پہنچے نا پھینکنے کے لیے تو عبداللہ بن زبیر اچانک دل میں خیال وہ نسبت جواب کی نہ ساری
ان کی تو ماں ہے جو غارِ ثور میں ابھی ہمارے غلام شبیر پڑھ رہے تھے نا، غاروں کو دیکھا ہے، اس غارِ ثور میں کبھی سوچا وہ روٹی کون پہنچاتی؟ یہی اسماء تھی نا، اور وہ الگ سے روٹی بھی نہیں باندھتی تھی، کیوں؟ وہ دگی جو ہے نا، وہ کپڑا پہچانا نہ جائے کہ روٹی کس کی لے جاتی ہے، تو کیا کرتی تھی؟ اپنا ہی دوپٹہ پھاڑ کے اس میں روٹی باندھ لیتی تھی، تاکہ دوپٹے کے رنگ کا ہوتا ہے، کسی کو یہ بھی شبہ نہیں ہوتا کہ روٹیاں لے جا رہی تھی۔ غارِ ثور میں سرکار کی روٹی پہنچاتی تھی اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، یہ ماں ہے عبداللہ بن زبیر کی۔ عبداللہ کے دل میں خیال آیا کہ اچھا پھینک دوں، کیسے حضور کا خون کیسے پھینک دوں؟ ایک سیکنڈ میں دل کے اندر جب خیال آیا بٹھایا، جب پوچھو دل سے اب بتا کیا کا پینا، اور میں پھینکا تو اپنے اندر پھینک دے، حضور کا خون ہے، روڑی پر کیسے پھینکے گا؟ بخاری شریف ہے، بخاری شریف، بخاری اس طرح کی ہے، اس طرح کی نہیں ہے ساری۔ بخاری شریف کو دیکھ میں بھی لوگوں ٹمپریچر ہو گیا تو بخاری اس طرح کی ہے بھائی، ہے بخاری اس طرح کی، اور کون سبحان اللہ بخاری ہے کہ ٹھیک ہے، منہ پوچھ دیا، ہو جائے سامنے نہیں رکھی گیا، اللہ نے فرمایا خون پی جاؤ نہیں، کوئی آپ سامنے بھی کوئی حدیث نہیں کہوں کہ یا پھر گھنٹی لگا لو، نہیں بلب لگا لو، رات پڑھو جی، رات پڑھو جی، رات پڑھو جی، اور اگر نبی حضری کہتے ہیں کسی کا بھائی کوئی ہم ثبوت پیش کرتے بفضل اللہ و برحمتہ ہی نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، پیڑھی بتی کے لیے سبز کے لیے ہلاکت پڑھو، رتی کے لیے ہلاکت پڑھو، آپ کو نبی حضری کی طرف جائے گا بھائی، کیونکہ دلیل تو ہوگی اس کا بفضل اللہ و برحمتہ ہی بنے دار بھی کا بن گیا، انہوں نے کہا یہ تو ہو گیا پیڑھی بتی کے لیے، رتی بتی کے لیے ہو گیا، صحابی کے لیے ہلاکت پڑھو، اب کیا فکر یہ ہے بھائی، اب بلے ابن زبیر سے بچا خون پینے کے لیے آیت پڑھو بس، عبداللہ بن زبیر ہمیں کہہ رہے ہیں تم عاشق ہو، تم عاشق ہو اور تم بلال بھی ہو یا پوجا بھی ہو، تم منافی بھی ہو یا نہیں بھی محبت بھی افضل ہے کہ نہیں، صرف وطن انگلش مقصرے میں واقع ریا میں کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم سب سے کہتے ہیں، یہ بتاؤ یہ تو لوگ لگایا ہم نے، یہ تو دن ان تک خبریں پہنچا دیتا ہے، صرف آپ سے چھوٹی بات کر رہے ہیں، اور سنیو یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے سامنے کی آیت تھی، ایک اور بڑا بڑے سر پہ گزرا ہوا مجھے کہنے لگے آپ کو یار پڑھو پھر کیا ہے، میں نے کہا بولی جی یہ تو جنیاں لٹانا تو ہم نیکی کا کام ہے، نواز فرض ہے، میں کہا اشراقی رکعتیں فرض رکعتیں کتنی کا 4، میں نے کہا شاک 4 ہے پڑھو آئے، مغرب کی کتنی فرض ہے رکعتیں، میں نے کہا پڑھو آئے، تو میں نے کہا ہمارے مذہب کے لیے بڑا شبینہ کروانا چاہتا تھا، اور رکعتوں کے بھی کوئی شکایت نہیں جی، اگر فرض رکعتیں سمجھی اور پڑھی جا سکتی ہے بغیر آیت کے، تو آیت کی روشنی میں روشنیاں کیوں نہیں لگائی جا سکتی؟ بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ وادری تو ہے میں نماز کی نہیں، روزے کی، آج کی، زکوٰۃ کی کوئی بات بھی تم سے مکمل نہیں ہوگی، ہاں نہیں کوئی بات مکمل نہیں ہوگی، خدا کی قسم نہیں ہوگی، میں کہہ رہا ہوں، پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں، نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر دلیل دیکھی بس کے لیے منہ
حضور کے سامنے حاضر ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ پھینکا ہے, پھینکا ہے, کہاں پھینکا؟ اور کہ حضور وہاں پھینکا ہے, انشاءاللہ قدم نہیں پھینکتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے پھینکا نہیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تو پھینکا نہیں, تو نے پھینکا نہیں. خاموش ہو گئے عبداللہ, خاموش ہو گئے. میں اندازہ تو نے پھینکا نہیں, پی لی ہے. عرض کیا آج یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے. فرمایا رسول کا خون ہے, تحمل نہیں ہوگا تم سے, لوگ تیری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گے, تیری طاقت کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گے, لیکن جا اللہ نے تیرے پیٹ کو, تیرے جسم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمایا. اور ابن زبیر 20 بعض 30 بندوں سے اکیلے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہاں, اور ابن زبیر کا جب بھی پسینہ آتا خوشبو کر جاتا. ان کی اولاد میں جتنے لوگ ہوئے ان کو جو پسینہ آتا تھا تو بھی خوشبو کر جائے گا. گرانی کا تو حضرات توجہ کا تعلیم بخاری سورہ بھی ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا سب کو جانتا ہوں میں, جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو, پوچھ لو. آج عمر فاروق نے اس طرح آپ باندھے اور مجلس برخاست ہو, توجہ ہوئی, مجلس جب برخاست ہوئی, اٹھے لوگ تو جگہ کے گیڑی کے ساتھ 5-7 آدمی کھڑے ہو گئے. اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ منافق تھے اور باتیں کس طرح کرتے تھے, ایسے نہیں لگاؤ بات سنو, ایسے نہیں, ایسے وہ تفسیر میں لکھا بہت زبان سے نہیں کرتے, منافقوں کی یوں بھی عادت ہوتی ہے اس طرح کی اشارے کو ویسے نہیں کرتے. ادھر آپ نے تصویر لکھا ہے. اب جس کو ہوا ایسا آگے وہ بھی ایسا. اچھا یہ ان کا رپورٹ تو بات سمجھ آ رہی. منافقوں کی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, ایسا کرے نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کیا ہے مرغی جو کل ویڈیو اٹھا رہے ہیں, کیا بات ہے. بلال نے بلال بڑا تعجب ہوا, نبی بہت تو ایک کی بھی حضرت نہیں دے کیا ہوتا ہے. ہاں بلال فرماتے جب میں ایسے دیکھ کر اور پھر مانو اس طرح کرتے قریب ہو گیا, میں کیا بات کرتا. آج بلال نے اپنے کانوں سے سن لیا, ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا بھائی دیکھا دیکھا, میں نے کہا دیکھا, میں نے کہا ہے رسول, کہا نہیں ہے, کہا کیا ہوں, دیکھا نہیں, کہتے ہیں کہ ہم مطلب کے مومنوں کو جانتا ہوں, کفروں کو بھی جانتا ہوں, تمہاری پشتوں مجھے اس کو بھی جانتا ہوں, سب کو جانتا ہے, ہمیں نہیں جانتا ہوں. ہم سامنے بیٹھے ہمارا پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں نہیں جانتا, سب کو جانتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بات ساری چیز نہیں ہوتی اس کی. سمجھ آئی. آج بلال سن لی یہ ساری بات سن, چکراؤ کا دماغ بلال پہلی دفعہ سنا اس طرح بھی لوگ ہیں. گل میں پڑھنے والے اس طرح کے بھی ہیں. حضرت بلال اس طرح اپنے آپ سے سر پکڑ لیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو سوچا بھائی وہ کس سے بات کریں, حضور سے کہیں تو حضور کو پہلے دن کا پتہ ہے, جب پتہ ہو تو ان کو حضور نے نشاندہی کیوں نہیں کی, اس کا مطلب ہے حضور سے یہ بات نہیں کرنی. اب کیا کروں؟ تو بس بلال کے ایمان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بات عمر فاروق سے کہا. کسی نے کہا نہیں اندر کی بات, چل عمر سے بات کر. اب بلال کے عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹایا, عمر فاروق باہر آئے, فرماتے مجھے حضور نے بلایا. میں کہا نہیں, میں نے بلایا, میں بلال نے بلایا. اچھا جی بلال نے بلایا, کھلاؤ کو. بلال نے کہا کچھ لوگ ہیں
ابھی آپ نے حضور کو راضی کیا، لیکن حضور کو غصہ بیجا نہیں تھا، کچھ لوگ واقعی میں حضور کو غصہ صحیح تھا، کچھ لوگ ہیں واقعی کیا میں نے کہا وہ کہہ رہے میں نہیں جانتا. اچھا میں نے کہا تم نے سنا؟ کہا میں نے سنا اس طرح بات کر رہے تھے. اچھا چلو آج عمر دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں ہم میں جو آپ کے علم پر کام کرتے ہیں، پتہ چل گیا ہمیں. آپ کو پتہ نہیں ہے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے. اچھا جب پتہ ہے تو ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ ان کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا عمر میں محمد ہوں، رسول ہوں اللہ کا، جب تک وہ نہ کرے اس وقت تک میں نشاندہی نہیں کر سکتا. اچھا یہ بات ہے یا رسول اللہ؟ ہماری بھی ایک بات سن لیجیے، ہم آپ کو رسول مانا اور آپ کی ساری صفتوں کے سبب مانا، ہم نے آپ کو رسول مانا اور آپ کا علم بھی مانا، اور آپ کی حکومت بھی مانی ہے، آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ رکھی ہے، اور آپ کا ہم نے کلمہ پڑھا، ساری صفتوں کے ساتھ کلمہ پڑھا. یا رسول اللہ اگر ان کی نشاندہی آپ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کریں گے تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. حضرت عمر گھر چلے گئے. حضرت بلال تو کہا بلال تم بھی دعا کرنا، تم بھی دعا کرنا، میں بھی بات کرتا ہوں. مسولہ ڈال دیا. 3 دن مسلسل دعا کرتے رہے، یا اللہ تیرا رسول سچا ہے. تو اس نے اجازت دے کہ جو لوگ منافق ہیں، حضور کے علم کے منکر ہیں، ان کی نشاندہی کرے اور ان کو ہماری صفوں سے نکالے. یا اللہ حضرت صاحب کی بیٹی حضور کی بیوی آئی، پانی پی لیجیے. فرمایا پانی نہیں پیے. عبداللہ بن عمر بار بار دروازے کھٹکھٹاتے، روٹی کھوالی میں روٹی نہیں کھائیں گے. کیا اللہ کی بات، ہم جمعات میں بھی نہیں جائیں گے، مسجد میں بھی نہیں بیٹھیں گے، سب سے ہماری بات ختم، ہم صرف اللہ سے بات کریں گے. یا اللہ اگر علم مصطفیٰ کے منکروں کو تو نے مسلمانوں میں بٹھانا ہے، حالانکہ نہیں کرنا تو ہم وہاں نہیں بیٹھیں. اپنے رسول کو اجازت دے کر 3 دن مسلسل روتے رہے ہوئے. تیسرے دن صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ عمر کو بلاؤ. یا رسول اللہ کچھ خبری دوں سے؟ فرمایا کچھ خبری دے دو، میرے پاس وہی آ گئی. بس بلال گئے، عمر آئیے مسجد میں. حضرت عمر دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا وہی آ رہی ہے، وہی ہے وہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے وہی سنو پھر ہمارا علم دیکھو. کیا وہی آئی؟ رسول اللہ فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ کی شان بھی رہے کوئی علم غیب سیکھتا رہے، وہ اپنے محبوب رسول کو اپنا علم عطا فرماتا ہے. زور سے کہو مجھے نہیں جا رہا بات کرنے کا، زور سے بہت سبحان اللہ. فرماتا ہے مومنوں پر ہی بوجھ نہیں ہے حبیب پیارے، ہم وہی کہتے جائیں اور ان کی مرضی کے خلاف حکم دیں. فرمایا نہیں تو وہ اجازت ہے، پلیت الگ کر دو پاک کر دو. فرمایا عمر بیٹھ اب دیکھو
تمہارے بچے صحیح حدیث پیش کرتا او گروج لا فلان فإنك منافق او فلانے نکل جاؤ میری مسجد سے تم منافق کیا خراب او خراب چل نکل ہماری مسجد سے اب جب پہلے بات اتنی بڑی سفید گاڑی تھی کنٹرول مال بھی بتا دیتے اتنی سفید گاڑی میں کہا تو کوئی 10 جنگوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوں اتنی مرتبہ مجھے بیت المال سے حصہ دیا ہے اتنی مرتبہ غنیمتوں سے حصہ دیا ہے مجاہدین میں مجھے شامل کیا ہے میں نماز پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے آپ کس طرح کہتے ہیں فرمایا خبیث جس وقت کا تو یہ سوچ کچھ کرتا ہے اس وقت کا میں تمہیں پہچانتا ہوں مجھے اجازت ہوئی نہیں اپنی بات سمجھ نکلائی جاؤ تمہیں چپ ہوا مولوی جی یہ آج رکس کہتے ہیں وہ رنگ کا منکر ہے لیکن ثواب مولوی ہے اس کا بہت مولوی کا بہت بڑا مولوی ہے اس کا شادی بات آپ ٹھیک کرتے ہیں لیکن اتنا عرب مولوی نہیں اس کے باپ مولوی سب نہیں ہے اب میں کیا کروں ابا دیکھوں دادوا دیکھوں یا ان کو دیکھوں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور حضور خود فرما رہے اور نکلو میں بھی مسجد ہو داڑھی دیکھیں جنگ میں جانا دیکھیں اس سے بیت المال سے لینا دیکھیں غنیمتیں دیکھیں کہ حضور اپنی زندگی میں خود نشاندہی فرما رہا چاہوں نہیں کر رہا چل اور وہ کھڑے ہو کر حجت کر رہے نہیں میں پورا رہا ہوں میں وہ ہوں رسطنی المرصاد کھڑے ہو حذیفہ بن یمان کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ اللہ کی وہی حکم فرمائیے نکل جائے نہیں نکل تو ہمیں نکالنے کی اجازت فرمایا نہیں نکالو اس کو آج تلی نے جاتے جا کے والوں سے پوچھا چل کتے مال مجھے موجود ہو میں جا ابھی 2 قدم چلا تھا سیدھا اس کو کچھ تو پاؤں مارا چل ملا چل نے جس بوڑھے کو پکڑا دوڑی میں چل نکل داڑھی ہے کس کی نکلتا ہوا زمان پر صاحب رسول اللہ حضور کے راز و واقف شابی واحد شابی سال کو صرف رسول اللہ سے بیت شابی کا خطاب ہے اور یہ حذیفہ بن یمان راز کی بات مولا کائنات بھی اس سے پوچھتے عمر فاروق بھی اس سے پوچھتے کیا وہ عمر فرماتے ہیں حضور نے ایک آدمی کا ایمان اور نفاق کے بارے میں حذیفہ کو بتا دیا چل نکلا داڑھی پکڑی بچے نکالنے کے بعد خبیث تیری یہ داڑھی ہے ہی نہیں یہاں جو اٹھتی ہے تو اسے داڑھی بھی لہیا نہیں کہتے لہیا کے اٹھتے ہیں لیکن یہ تو ابو جہل کی نہیں ایسے پکڑ کے ہلائی ہمارے ابو جہل کی نہیں تھی تو نے رکھی ہے میرے اور اس میں فرق نہیں میں کلمہ گو پر میں جس کو رسول نے کہا اسے مسجد سے اس کے کلمے کا جائے کلمے کا جائے جس کو رسول خود اپنی مجلس سے اٹھا لے جاؤ تو جاؤ نکل جاؤ ہوتے شریف اور گردوں میں ہوتے مسلمانوں کو ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ ہم کو بتانے میں ان کو اسی چیز بات یہ دیتے تھے عالم نہیں کرتے تھے سب کچھ کرتے ہوئے ان سے کچھ کیا ہوا علم کا انکار سمجھ نہیں آئی آپ کو اچھا ان کا زیادہ قصور ہے علم نعمان اور آپ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے داڑھی رکھ کے مدرسے بنا کے کتابیں لکھ کے پکے بن کے علم نہیں ہے تو ہم کہنے ہیں کو کل نہیں کہنا کیوں میرے ابا کی معلوم ہے علم کچھ نہیں کہنا علم یہ دعائیں ہیں
میں کو ہم ہندو ہیں کہ دعائے گئے تو ہم کریں ہم تو اسے بات کریں نہیں سمجھ آئی ماتا تو ہندوؤں کی ہوتی ہے بات سمجھ نہیں رہی سمجھو توجہ ہے بس آخر مرحلے میں بات داخل ہو گئی رات کا حضرات آج مجھے پہلے انہوں نے پڑھوا دیا ان کا ٹرین ملن کی وجہ میں آخری بات پر سنو توجہ کے ساتھ ان کو نکالا پورے جیت لوگ نہیں نکلے مار کے ساتھیوں نے نکالا ان کا جاؤ خفا ہو جاؤ کیوں خدائی قسم اگر یہ فیصلہ اس وقت نہ ہوتا آج ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا تو اللہ کا احساس ہو گیا ہم بڑے سہن کیا سب ران دے ایک جملہ کہتا ہوں خود شریف اللہ سنو یہ خاص بات اس کو بھولنا نہیں یہ خاص بات ہے 100 بات کی ایک بات آج کا دن فیصلے کا دن تھا فرق کا دن تھا جو پلویت تھے رسول نے اپنی فیصل سے نکال دیا سمجھنے کی کوشش کر رہا خدا لگا جو پلیت سے نکال دی ہے جو پاک سے رکھ لی فیصلہ یہ ہے جو نکل گئے ان کو پاک نہیں سمجھنا جو رہ گئے ان کو پلیت نہیں سمجھنا سبحان اللہ کیوں اس لیے مکر کا یا بین لگنا کوئی جوڑا یہ کہے ابھی جو رسول نے رکھ لیے اس میں بھی کچھ پلیت تھے تو پہلے تو اللہ کے علم پر اعتراض آتا ہے کیونکہ اللہ آج نکلوا رہا ہے اللہ نکلوا رہا ہے رسول پہ تو کچھ لوگوں کی اتنی پلیتی چھپی ہوئی تھی کہ اللہ بھی نہ دیکھ سکا وہ ورنے کی رات میں اور کرونا کی وجہ نہ ہوں کچھ خبری سے دنیا والے مکر سے آ کر رات رہے گی بات سننی پڑتی ہے کہ کتنے کی رات لاتا ہے صرف اس لیے سننے کا موقع پر میں نے کہا بھاگا غصے کی بات رہی اس کی بات ہے اس کی بات ہے ویسے تقریر نقلی ہے البخاری ہے القاسمی ہے میں لگا توجہ بخاری تقویر نقلی جو بھی ہو اس کی پہچان میں ہے جس کی زبان پر یہ نہیں جس کے ہاتھ میں یہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں اور قرآن پڑھنا تو ان کے حسین جیسے قرآن پڑھے قرآن آدھا بڑھ کے پڑھتے ہیں بڑے مجتہد لائے ہوئے شام میں پڑھیں گے اور وہ جو قرآن سنا پڑھے جو ہے وہ ہندو پڑھ رہا ہے نہیں سمجھے خدا شرم زبانی باتیں بہت آئیں گی نہیں آئے گا تو قرآن نہیں آئے گا قرآن نہیں پڑھ سکے گا صحیح تلفظ بھی صحیح نہیں ہوگا کہ بھائی کچھ تو عید تو رسر ہے مجھ پہ تو رسر کا یہ حوالہ تو پچھلوں کا کیوال تو قرآن نہیں کرتا بات نہیں کرے گا اتنی لمبی سی بات کریں گے میں کہا کئی بار تو تقریر ہے نقلی ہے البخاری ہے تجھے شرم نہیں آتی حضور نے تو ایک ہی نشانی بیان کی کہ میری اولاد ہوگی مر جو ہے وہ کٹ جو ہے سر اس کا نیزر میں بھی چڑھ گیا ہے تو اس کو پاک نہیں چھوڑے تو کیسا مردار تقوی ہے اور مردار تیری ساتھ چل رہی ہے تجھے قرآن نہیں آتا تو تقوی بھی نہیں ہے نقوی بھی نہیں ہے تو ڈرگوس رہا ہے ڈرگوس رہا اگر سید کی نسل ہوگا تو جیتے رہی تو اللہ کا بات ہے مر کے قبر میں بھی جائے گا تو قرآن کی آباد آئے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سمیع توجہ کا طالب ہوں، ان کا قصور کیا تھا جن کو حضور نے نکالا؟ علم کے منکر تھے، بولو نا علم کے سب کے میں علم کے مجھے منکر ہے بتاؤ علم کے داخلی نہیں تھی بات سب سننا اس وقت جو ہم سے پہاڑ پٹواتے ہو کراٹ میں پٹ ہونا چاہیے تمام سانسی بابا تحریبات مسلمان نہیں مجھ کی میں من لیا جی وہ اگر اس نے پڑھ دینے تو آٹے مدر سے 30 سال بھی ہم نے انہوں نے ساتھ میں میں نے کہا میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں حضور کا علم مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے کہا جن آپ کے نہیں من میں آؤں نا تو حضور بڑے آئی بسی تھی ایک سائنٹیفک قسم نے منکر بات سمجھ نہیں آ رہی اور فیصلہ تو قرآن نے کر دیا سارا کلمہ بھی پڑھے تب بھی جھوٹا جب تک رسول کو ساری صفتوں کے ساتھ رسول نہ مانے سنی بھائی آخری مرحلہ جب ان کو نکال دیا نا دروازے سے باہر نکل کے آپس میں پھر مشورہ کیا ایسی آنکھیں ملا کے اور میں نا اب کیا کریں قرآن کہہ رہا ہے قرآن دیکھو 14 پارے سے 11واں پارا میرے ہاتھ میں 18واں 28واں 4واں 11واں یہ ترتیب ہے میرے پاس سید ہونے کا روح میں اپنی جگہ دوں گا لیکن قرآن کے ساتھ جب سید ہو تو پھر جال نہیں جلی تمہیں بھی حضرت چلو جی بانگی دے دورے نہ رہتا نہیں سید تو میں کہ اس سید سے بے سید سے نہ تو فرق کرو جی جیسے قرآن میں اور سنیو توجہ کرو باہر نکلے نا مشورہ کہ آپ کدھر جائیں انہوں نے کہا جانا کدھر ہے یہودی بھی نہیں مانے گے نصرانی بھی نہیں مانے سب کہیں گے بے وفال ہو گئے یہ نکالے ہوئے ہیں کسی نے نہیں رکھنا پھر کیا کریں ان کا ایک اپنی مسجد بنا لیتے میں نے کہا بھائی مانو اپنی مسجد بناؤ گے تو کون مانے گا حضور کی مسجد کے مقابلے میں تم مسجد بناؤ گے وہ مسجد کی کیا ویلیو ہوگا چھٹ ویلیو ہوں یہ مسجد مسئلے لمبے ہوتے ہیں بھول جائیں گے یہ لوگ ان باتوں کو جو اٹھ چکی ہیں تو لمبا روٹ ہے کوئی تو ہمیں بھی مانے گا چلو بنا لی جا کے مسجد بنا لی جا تو کہہ رہا محراب کٹ لیا محراب نکال لیا ہاں اور بڑی اچھی صاف ستھری مسجد بنا لی آپ لوگوں کو جناب راستے پہ کھڑے ہو جاؤ یہ دو نماز پڑھو مجھے میں نماز پڑھو آتی حوصلہ آتی ہے ایسرا نہیں گرے یاد میں نماز پڑھو مرکز ہوگی نماز پڑھو اور پھر حیاء تمہیں کہ حضور کو بہت سے آ رہے ہیں رستے پر حضور کو بھی السلام علیکم ہماری مسجد میں آئیے برکت ہوگی حضور کو بھی دعوت دے رہے حوصلہ دیکھو ان کا ان سے کوئی پوچھے بغیر تو تم میں اگر کوئی غیرت ہوتی حضور نے جو تمہیں نکالا تو آپ ان کو کیوں بلاتے ہو اور کہا دیکھو بغیرتی میں رجسٹرڈ ہے پہلے دن کوئی پتہ ہی نہیں دعوت کسے دینی کسے نہیں دینی حضور ہماری مسجد میں آئی برکت ہوگی اب سرکار نے جب سنا نا تو حضور تو رسول ہے اللہ پھر سوچے اللہ کی بارگاہ میں اس کی یا اللہ میں نے دن کو نکال دیا تھا اب یہ کہتے ہو ذرا ہو تو اب بتا کدھر جاؤں یا نہ جاؤں فیصلے کی گھڑی ہے بھائی توجہ کرنا حضور اپنے رب سے بات یا اللہ میں کیا کروں کہتے ہیں ہاں ہماری مسجد میں برکت ہوگی ہماری مسجد میں آئیے برکت ہوگی میرے کو ہماری مسجد میں آئیے برکت ہوگی اللہ سے پوچھے یا اللہ کیا کروں اب ذرا توجہ اللہ نے کہا ابھی یہ تو بات میں بتاؤں گا تمہیں کہ جانا کہ نہیں جانا پہلے ان کی مسجد کا میں حال تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی صدقے جاؤں قربان جو بات اللہ نے کہی نا میں کہتا لوگ وٹے مار کے مجھے مار دیتے کیوں
وہ کہتے ہیں اتنا بڑی بات. بعض لوگ مجھے عرفان شاہ بڑا جذباتی آدمی ہے یار، تو اس قسم کی باتیں کر جاتا ہے. لیکن اب جو بات اللہ نے کہی ہے توجہ کرنا اس پر. اللہ تو اللہ ہے نا، اب اس پہ کون غصہ کر سکتا ہے؟ سنو، اللہ نے فرمایا محبوب جانے والی بات تو بعد میں، پہلے ذرا ان کی مسجد کی تعریف سنو کہ ہے کیا. یہ جو انہوں نے بڑھائی ہے نا، ڈمبا کھڑا کیا ہے، یہ ہے کیا؟ آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں جناب چھوڑیے آخر مسجد. 100 مہینے پہلے ہمارے باپے نے 2 مرلے دیے تھے، کہتا ہمارے چاچے نے 2000 اینٹ دی تھی، تو کہتا منارے میں جو 5000 پایا سی. ان کا یہ کوئی دلیل ہے؟ مسجد ہے. نبی کے علم کے منکروں نے جو مسجد بنائی، اس مسجد کی تعریف رب نے یہ فرمائی. یار پارا اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. والذین اتخذوا، انہوں نے مسجد بنائی ہے. کنہوں نے؟ جنہوں نے علم کا انکار کیا، جنہوں نے یہ بات اصل میں بتانی ہے. منافق پھر نام رکھ دینے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. منافق کون ہوتا ہے وہ پوری نشاندہی کر چکا ہوں آپ کے سامنے. علم کے منکروں نے مسجد بنائی ہے تو مسجد ہی نہ بھائی. اب یہ بچے جو ہے نا، نوجوان کو فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے، کوئی 10ویں میں کہہ رہے ہیں مولوی بڑے پھر کے باز ہیں، یہ پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے، بڑی سخت سخت جملے بولتے. اب اللہ کی بھی سنو، ہم تو پھر کے باز ہیں نا. پڑھوں، انہوں نے مسجد بنائی ہے، ٹھیک ہے. فرمایا ضرارا، یہ مجھ کو تکلیف دینے کے لیے اور میرے رسول کو تکلیف دینے کے لیے بنائی ہے. پہلی بات معلوم ہوا علم کے منکر مسجد بنائے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی کوئی سوچو خدا کے لیے. پہلی بات. دوسری بات وہ کفرن، یہ کفر کا گڑھ ہے. اس پہ بھی فتویٰ لگاؤ نا. یہ میٹرک فیل دانش والا میں کہتے ہیں ایک دوسرے کی مسجد پر یہ کیا شینٹنگ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت گوڑا باری کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. میں کہا میٹرک فیل دانش والا، تمہیں کیا پتا جو حبیب پر تان کرتے ہیں رب ان کی مسجد کو کفر کا اڈا کہہ رہا ہے. عرفان شاہ اگر اس میں لاگ لپٹکی کو بات کرے، اپنے مقصد کی بات کرے، خدا اسے مرتے ہوئے ایمان ہی نہ دے. اس سے بڑی بھی کوئی بد دعا ہو سکتی ہے اپنے لیے؟ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے. حضور کے علم کے منکروں کی مسجد کو اللہ نے کفر کا اڈا کہا. پھر کیا کہا؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ تفرقہ بازی کے لیے، مومنوں کو پھاڑنے کے لیے یہ انہوں نے گڑھ بنایا، اڈا بنایا. تیسری بات. چوتھی، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے انہوں نے مورچہ بنایا. کچھ نہیں یار سمجھ آ رہی آپ؟ نام اس کا بھی مسجد ہے، والذین اتخذوا مسجدا، والذین اتخذوا مسجدا. معلوم ہوا نام مسجد ہی ہوتا ہے، ہوتا کفر کا اڈا ہے. وہ پلے بھی پڑی یا نہیں پڑی؟ اس کے بورڈ اس پر مسجد کا ہی ہوتا ہے. لیکن رب کہتا ہے اگر ہوں علم کے منکر تو ان کی مسجد کفر کا اڈا ہوتا ہے. کفر کا اللہ رسول سے جنگ کا مورچہ. بات سمجھ آ رہی؟ اور اس سے بھی لطف کی بات، اس سے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کتنے برے لوگ ہیں. حضور کی صفتوں کے منکر کتنے برے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی مسجد کی یہ 4-5 صفتیں ایسی بیان کی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے. لیکن لطف کی بات ہے قرآن کو نقالی کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ نہیں کتنا غصہ ہے. ہم لوگ جو بات کرتے کسی کی نقل لگائے نا، تو دیکھو مولوی ہیں، ان کا کوئی حق بنتا ہے مسجد میں بیٹھ کے اسپیکر کے آگے نقل لگاتے. اب یہ دیکھو قرآن، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، پوری بکی پت چڑی قرآن نے. خدا نہیں
والا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، فرمایا حبیب پیارے یہ قسمیں اٹھائیں گے، قسمیں، اللہ کی قسم، ان اردنا الا الحسنى، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں۔ پوری بات بتائی ان کی، یہ نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کفر کا اڈا ہے، اللہ رسول سے جنگ کا مورچہ ہے، تفرقہ بازی کا اڈا ہے، یہ مجھے اللہ کو، اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی سب کو بتا کے اس میں جو بندے کرتے کیا ہے، یحلفون، قسمیں اٹھا اٹھا کہتے ان اردنا الا الحسنى، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ان اردنا الا الحسنى، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو خیر خیری چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ اور یا اللہ تیرے صدقے چاہتے، طریقہ بھی بتا دیا۔ اب یہ بتا کے نا آگے بتائیں، واللہ یشہد، حبیب پیارے ان کی مسجد دیکھ کر کبھی ان کی حقیقت کو بھول نہیں جانا، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ نے کہا جھوٹے ہیں، حضور کا نام پڑھا، اللہ نے کہا جھوٹے ہیں، اب مسجد بنائی، اللہ نے کہا جھوٹے ہیں۔ میں عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، وہ آخر بات ہے کیا کہ جس کی وجہ سے کفر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ بات یہی ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور جب تک ساری صفتوں کے ساتھ نہ پڑھو اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اب وہ بات آ گئی، یا اللہ ٹھیک ہے تو بڑے برے، اب حکم سنا، فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آج ہی نہیں، ابھی بھی اس مسجد میں کبھی بھی نہ جانا، کبھی بھی نہیں جانا، کبھی بھی نہیں جانا۔ یہ جی مسجد وچ دب کے نہیں جانا تو مسجد وچ تاں ہی آخنا کوئی نہ بریاں دی مسیتی وچ دیکھ لو نا، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا پہ حضور نو، تو میں تانوں انی گل کرنا چاہنا جتھے ساڈے آقا نے نہیں جانا اوتھے اساں کیوں جانا؟ یہ کہندے اپنی پڑھنی، میں کہا حضور نو اپنی پڑھنے دی اجازت دیتی اللہ نے، میں لا تقم تو پیر ہی نہیں پانا، نہیں سمجھ آئی، لا تقم تو کھلونا ہی نہیں، پیر ہی نہیں پانا، اپنی برائی کا کی مطلب ہے؟ ہم نے اپنی پڑھی ڈیگر ویڑا سی جڑا اسی توریاں لین گیا سا، ٹائم ہی تھوڑا جہا اسی اپنی پڑھا ہے، میں کہا اپنی بھی نہیں پڑھنی، نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں گستاخ ہوتے ہیں وہاں لعنت اترتی ہے، اور جہاں لعنت اترتی ہے وہاں نحوست ہوتی ہے، اپنی پڑھنے جاؤ گے تب بھی نحوست چمڑ جائے گی۔ دلیل بخاری شریف، مقام عرفات مقام رحمت ہے نا، حج کا سب سے بڑا رکن ہے نا، اگر نامی کو وقوف عرفہ نہ ہو حج ہو جاتا ہے؟ بولو، 10ویں کو سارا دن بھی بیٹھے رہو ہو جائے گا؟ وقوف عرفہ نہ ہو 10 اونٹ ذبح کر دو حج ہو جائے گا؟ جتنے بڑی بھی اس کا بدلہ دیتے رہو ہو جائے گا؟ وقوف عرفہ ہے حج کا وہ رکن ہے جس کا کوئی بدل ہی نہیں، نامی کوئی ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کہاں ہوتا ہے وہ؟ میدان عرفات میں۔ میدان عرفات میں ایک زمین ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا اس میں قدم نہیں رکھنا، اگر پڑ جائے تو جلدی نکل جائے۔ اتنی پاک جگہ میں بھی اتنی ایسی جگہ ہے، عرض کیا کیوں؟ فرمایا وہاں پہ قوم پہ عذاب ہوا تھا۔ یا رسول اللہ اس کو تو سینکڑے سال ہو گئے عذاب ہوئے، فرمایا جہاں ایک دفعہ عذاب ہوتا ہے وہاں اس کی نحوست رہ جاتی ہے، وہاں پہلے قدم ہی نہ رکھو تو جلدی نکل جائے۔ اور حدیث پاک میں نے پڑھی، ایک ہرنی تھی، اس کے شکار کو ایک آدمی نے جال پھینکا، اس میں آ گئی، نبی پاک کا گزر ہوا تو ہرنی نے کہا یا رسول اللہ اس سے مجھے چھڑا دیجئے، میرے بچے میں ان کو دودھ پلاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا چھوڑ دو، اس نے کہا شکار ہے نکل جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہماری ضمانت پہ چھوڑنا، واپس آ جائے۔ وہ کہہ رہی ہے مجھ سے میں آ جاؤں، اس نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں شکار نکل جائے تو پھر کیسے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے کہتی ہے، وعدہ کرتی ہے، تم چھوڑ دو میں میری ضمانت ہے آ جائے گی۔ اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے چھوڑ دی، پاؤں نکل گیا اس کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے ایک بات کی،
آپ نے فرمایا لم تعودی، اس کو بڑا شک ہے، میں تم سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں اگر تم نہ آئی تو پھر اے ارنی لم تعودی، اگر تو نہ آئی تو پھر؟ اس نے کہا میں نہ آئی نا یا رسول اللہ، فلعنین اللہ کمن تذکر بین یدیہ ولم یصلی علیک، یا رسول اللہ تو مجھ پہ اتنی لعنت پڑے جتنی لعنت اس بندے پر پڑتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اتنی لعنت مجھ پہ پڑے اگر میں پلٹ کے نہ آؤں۔ آپ میں جا، تو جانور ہے، تو اتنی لعنت نہیں اٹھا سکتا، پتہ نہیں کیا بلا ہے جو ابھی تھوڑی وقت گزرا تھا، بچے لے کر آ گئی ساتھ، یا رسول اللہ یہ آپ کے حوالے اور میں اس کے ساتھ جاتی ہوں۔ شکاری کا دل نرم ہو، اس نے کہا جانور اتنے مطیع ہیں محمد آپ کے؟ فرمایا ہاں، ان کو پتہ ہے میں کون ہوں، ان کو پتہ ہے میں کون ہوں، یعنی میری رسالت کو یہ جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم تو ان سے گئے گزرے ہیں کہ آپ کی رسالت کو نہیں جانتے، اب ارنی نہیں چاہیے مجھے، آپ کی غلامی چاہیے۔ یہ معجزہ دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو درود نہیں پڑھتے تو وہاں لعنت پڑتی ہے نا، پڑتی ہے، تو اپنی بھی پڑھنے جاؤ گے تو لعنت تو پڑ جائے گی، یہی تو کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی پڑھنے اجی نیڑے ذرا، تو میں نے کہا سائیکل لے لو، نہیں سمجھ آئی؟ جب روٹی لینے کے لیے صبح کہتے ہو ناشتے کے لیے وقت پہ بچوں کو نہیں پہنچا سکتا، سائیکل لے لوں، تو نماز کے لیے بھی سائیکل لے لو نا، قریب مسجد نہیں ہے تو جو عام ہے وہاں پہنچنے کے لیے لے لو، سائیکل لے لو، یہ بھی کوئی عذر ہے جی کہ قریب نہیں ہے اس لیے قریب گستاخوں کی میں چلا جائے تو کل لعنت پڑے گی تیرے منہ پر اگر تو گستاخوں مسجد میں جائے گا۔ کیوں کہ رب نے کہا ابھی پاؤں بھی نہیں رکھے، لا تقم، نہیں جانا، نہیں جانا، اب حضور نے نہیں جانا تو تسا بھی نہیں جانا، بولو نا، دب کے اپنی ضرور جانا ہے، اگر نال ہی پک کر چڑھو بنا ادھر جانا نہ ادھر جانا، ادھر جانا ہے۔ تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے مسلمانوں، نعتیں بھی سنو، درود بھی پڑھو، سرکار کا شوق محبت دل میں رکھو کہ یہ فرض عین ہے، یہ مستقل موضوع ہے، اس پر الگ تقریر ہوتی ہے میری، فرض عین ہے، لیکن اس فرض کا ثبوت کیا ہے کہ جو عاشق ہو وہ عام مومنوں سے زیادہ سرکار کی اطاعت کرے، کیونکہ بتایا کہ میں محبوب کے رنگ میں رنگا ہوا۔ ہر مسئلے کا جواب سنی مولوی دے گا، لیکن اس کا جواب کیا دے گا کہ جی سنی داڑھی نہیں رکھا، سنی نے بیٹے قرآن نہیں پڑھایا، سنی مسجد میں نہیں آتا، سنی مسجد آباد نہیں کرتا، تو اس کا جواب آپ ہر ایک کو خود دینا ہے، خود دینا ہے، آپ کو جواب اس کا دینا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر، کہ سرکار کے رنگ میں رنگ جانا ہے، آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کی صورت کو اپنانا ہے، تب محبت کا ثبوت ہوگا۔ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، کیونکہ یہی حضور کے عاشقوں کا طریقہ ہے۔ سنیو، آخری بات ترجمہ ختم کرتا ہوں، اب بات یہ ہو گئی اچھا اس میں تو نہیں جانا، کس میں جانا ہے؟ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ابھی پیارے، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن میرے خوف پر اور تیری محبت پر رکھی گئی ہے، من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اس آیت کی روشنی میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں علی التقوی کا۔ حبیب پیارے، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے میرے خوف پر اور تیری محبت پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد حقدار ہے کہ تو اس میں جا کے نماز پڑھے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں بڑے پاک باز لوگ ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ اب بتاؤ نا جو نمازی اس کے اندر رہ گئے ہیں، رب ان کو پاک فرمانا، رب ان کو پاک فرمانا، نہیں سمجھ آ رہے، رب ان کو جن کو نکالا ان کو جو پاک مانے وہ کافر، حضور نے جن کو نکالا ان کو اگر کوئی پاک مانے تو وہ کافر ہے، جن کو حضور نے رکھ لیا اگر ان کو کوئی ناپاک مانے تو وہ کافر ہے۔ پاک رکھ لیے، ناپاک نکال دیے، ناپاکوں کو حضور نے نکالا، ان کو ناپاک ماننا ضروری ہے، پاکوں کو رکھ لیا، ان کو پاک ماننا ضروری ہے۔
واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے ہی پاکوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو گرامی قدر حاضرین، صدق اللہ العظیم۔ بات کیا ثابت ہوئی؟ بات یہی ثابت ہوئی کہ صرف کلمہ پڑھنے سے، صرف نماز پڑھنے سے، صرف داڑھی رکھنے سے سچائی نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ تعریف اس وقت فرماتا ہے کہ جب تعظیم مصطفیٰ جن کے دلوں میں تھی، رب نے انہیں پاک فرمایا، رب نے انہیں سچا فرمایا، رب نے ان کی تعریف فرمائی۔ لہذا یاد رکھو، کلمہ بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، لیکن دین کی یہ بنیاد ہر وقت اپنے دل میں رکھو کہ دین اسی کا کامل ہے جو رسول کو رسول مانتا ہے ان کی ساری صفتوں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آپ یہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آقا ہر محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، حالانکہ عاشق کا یہ تقاضا ہے کہ در رسول پر جائے العارض راجہ مظفر۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ سرکار کا تشریف لانا، آپ کا توجہ فرمانا، آپ کی علم و خبر، اس پر قرآن اور احادیث شاہد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حضور نے یہ بھی، قرآن نے یہ بھی فرمایا، میرا حبیب تم پر حاضر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم پر میرا رسول حاضر ہے، تم پر میرا رسول حاضر ہے۔ اس لیے اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ حضور کے حاضر ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ قرآن کا مضمون ہے اپنا۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ سرکار کا حق نہیں ہے کہ آپ آئیں، عاشق کا حق ہے کہ وہ جائے حضور کے دروازے پر۔ تو کون کہتا ہے کہ نہ جائے بھائی؟ اللہ بھی فرماتا ہے کہ تم جاؤ۔ حضور کا منصب مبارک ہے کہ وہ اپنے علم و خبر کے ساتھ جہاں توجہ فرماتے ہیں کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن اس منصب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اسی بات پر بیٹھا رہے، حاضر نہ ہو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، جب تم جانوں پہ ظلم کر لو تو در رسول پہ جاؤ۔ کہو نا سبحان اللہ، حضور کے دروازے پر جاؤ، یہ بھی حکم ہے الگ۔ اب یہ دیکھو، اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تب اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مسجد میں کیوں جائیں بھائی؟ کوئی اس بات پر بیٹھے، میں تو بار بندی پر ہوں تب بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ التجا کا، مناجات کا، دعا کا، عبادت کا جو مقام رب نے متعین فرمایا ہے اس میں حکمت ہے، اس میں حکمت ہے۔ اب رب تعالیٰ نے استغفار کے لیے، طلب مغفرت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے حضور کا دروازہ ہمارے لیے متعین فرما دیا۔ اور یہ کمال ہے حضور کا کہ آپ ہمارے اعمال پر حاضر ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اور جدھر بھی توجہ فرماتے ہیں کوئی حجاب نہیں ہے، اپنی بصیرت کے ساتھ بھی، اپنی بصارت کے ساتھ بھی، کیونکہ نبی، اللہ کا نبی آنکھوں کا بھی، دیکھنے میں آنکھوں کا بھی محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بصیرت اتنی کامل ہوتی ہے کہ آنکھیں بند بھی کر لے سارے جہان کا مشاہدہ فرما سکتا ہے۔ یہ امام بخاری کا مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف سے۔ اگر کوئی آدمی 3 طلاق یکدم دے تو کیا اس کی بیوی فارغ ہو جائے گی؟ 3 طلاق یکدم دے تو کیا اس کی بیوی فارغ ہو جائے گی؟ وضاحت کریں۔ ہاں فارغ ہو جائے گی۔ اس کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 طلاقیں ہی تو مرد کے پاس ہوتی ہیں، صحیح ہے؟ اور 3 جب دے دی تو فارغ ہوگی، 3 سے کم بھی دی، 1 بائن دے دے تب بھی فارغ ہوگی۔ 3 پر تو فارغ نہ ہونے کی وجہ ہی کوئی نہیں رہ گئی، 1 بائن پر بھی فارغ ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جب 3 ہی اس کے پاس ہیں اور اس نے تینوں دے دی تو اب تو پکی فارغ ہو گئی، وہ لانا بھی چاہے تو نہیں لا سکتا، اس لیے کہ آخری طلاق ہوگی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ جب تیسری بھی کوئی دے دے تو اب رجوع کی بھی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی غیر مرد سے نکاح نہ کرے۔ اٹے ٹائم ہی آدمی اگر دیکھیے ایک وقت موجود ہے 3 طلاق بولی سے بعد، جی
وہ کہنا بیوی گھر رکھی تھی طلاق کو نہیں مانی کیوں نہیں ہوئی؟ اپنی آپ کو بولو اس کا نام ہوگا نہیں کرتا جا بندہ کو کہا تیری بیوی طلاق ہوئی کہنا میرا بچوں والا میں کوئی نہیں نہیں، یہ بات غلط ہے. اپنی طرف سے اٹکل بچوں سے تو بات نہیں ہوتی نا. سرکار کے قرآن کا بھی یہ حکم ہے اور احادیث مبارکہ بھی یہ حکم موجود ہے کہ چاہے کوئی طلاقیں اکٹھی دے یا الگ الگ دے، جب 3 کے لفظ کی تصریح کے ساتھ یا تعداد کے ساتھ اس نے یہ لفظ بول دیے، 3 دفعہ کہہ دیا یا سے کی وضاحت کے ساتھ تصریح کر دی، تو اس وقت بخاری شریف، مسلم شریف اور دارقطنی شریف، مشکات شریف، کنز العمال شریف، ان تمام احادیث کی کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں جن میں 3 ایک ساتھ اگر دے گا تو تینوں نافذ ہو جائیں. یہ فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے. کیا سنی امام شیعہ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ کیا شیعہ سنی نماز جنازہ میں سنی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھو بھائی، میں ابھی تک آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں کو حضور نے رکھ لیا ان کو اگر کوئی پلیت کہتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے. میں وضاحت سے کہہ چکا ہوں. تو ان کو پلیت کون کہتا ہے؟ ہمارے ملک میں ایک ہی فرقہ ہے شیعہ جو صحابہ کرام کے ایمان کا قائل نہیں ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. بعض زکروٹے ان کے جو ہے نا وہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے کہ آپ تو مسلمان مانتے ہیں مسلمان. ان کی کتابوں میں لکھا ہے مقداد، سلمان اور ابو ذر کے بغیر سارے صحابی مرتد ہو گئے. یہ 3 صرف نکالے انہوں نے، سلمان فارسی، مقداد، حضرت مقداد اور حضرت ابو ذر کو 3 کو نکالا. حضرت علی کا بھی نام نہیں رکھا اس میں. کیا ہے پکی کتابیں ان کی، ملا باقر مجلسی کی میرات العقول اور حق الیقین جیسی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھا ہے. تو جو کسی صحابی کو کافر مانتا ہے، مرتد کہتا ہے، وہ شخص خود مسلمان ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اب اس میں شیعہ کا کوئی لفظ نہیں ہے. یہ صحابہ کے دشمن ہیں، گستاخ ہیں، قرآن کے منکر ہیں، تحریف قرآن، تبدیلی قرآن کے قائل ہیں، ائمہ کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں، یہ ان کے کافرانہ عقائد ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتے ہیں، جن کی برات کے لیے رب نے 18 آیتیں سورہ نور میں نازل فرمائی. ایسے گندے عقیدے رکھنے والے لوگ جو ان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے ان کے عقیدے سے واقف ہو کر وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے قطعی طور پر. اگر اس کی بیوی سنیہ ہے تو فوراً اس کے نکاح سے فارغ ہے، اور اگر وہ بھی ایسی ہے تو پھر وہ الو کے پٹھے ہیں. اس لیے مسئلہ اگر عمل کرنا ہو تو اس پہ غور کرو. اس میں کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کے سمجھیں کہ صحابہ وہ ہیں جن کا ایمان ماننا، بلکہ ان کو معیار ایمان ماننا قرآن نے ہم پر فرض فرما دیا. صحابہ کے بارے میں گندی رائے مت رکھو، جس نے رکھی ہے وہ اپنی بدل لے. بات سمجھ آئی؟ مجھے لوگ کہہ سکتے شاہ جی اتنا سخت فتویٰ آپ دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہاں کے سنیوں سے بھی میں واقف نہیں ہوں، شیعوں سے تو بالکل واقف نہیں ہوں. بات سمجھ نہیں ہے آپ؟ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے کچھ ان سے چھیننا ہے. میں جو حکم بیان کر رہا ہوں قرآن و سنت کے مطابق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار. نبی علیہ السلام کے صحابہ پر جو غصہ کرتا ہے وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو. تو میرا اگر کوئی شیعہ بھی ہو تو میرا اس کے لیے یہ مشورہ ہے، ابھی وقت ہے اس سے توبہ. سبحان اللہ. کیوں؟ ہمارے لیے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں، ہم دونوں بھی سمجھتے ہیں کہ سمجھ، بلکہ میں تو خدا جو صحابہ بولتا ہوں تو مراد اہل بیت لیتا ہوں. کیوں لیتا ہوں؟ اس لیے اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت حضرت علی ہے، اہل بیت حضرت جعفر ہے، اہل بیت حضرت عقیل ہے، اہل بیت عبداللہ بن عباس ہے، اہل بیت حضرت عباس ہیں، اہل بیت حضرت امیر حمزہ ہیں، اہل بیت حضرت فاطمہ زہرا ہیں. بتاؤ ان میں کوئی صحابی نہیں ہے؟ ان میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو صحابی نہیں ہے؟ اہل بیت امام حسن ہے، اہل بیت امام حسین ہے، ان میں کوئی ایسا ہے جو صحابی نہیں ہے؟ اور نہیں سمجھ رہی آپ؟
بھائی ان میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو شادی نہ ہو؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض بات وہ شادی نہیں ہے، دعویٰ ہے ان کا۔ کیوں کہتے ہوں 5 سال کے تھے، 5.5 سال کے، اس لیے ان کی صحابیت مسلم نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے حدیث روایت موجود ہے۔ صحابی نہیں مانتے تو سیاستہ والوں نے ان سے حدیث کیسے لے لی؟ میں کہا بڑے پہلے سیاستہ تو دیکھ اٹھا کے، اور یہ 5.5 سال کا حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا صحابی اگر نہیں ہو سکتا تو محمود بن ربیع 5 سال کا بخاری کا راوی وہ کیوں لیا؟ دوسرے گھروں کے بچے اگر 5 سال کے حدیث روایت کرنے قابل ہیں، حضرت علی کے گھر کا بیٹا جو ہے اس کا تو مقام مرتبہ کیوں؟ وہ تو حضور کو بچپن سے پہچانتی۔ محمود بن ربیع کی روایت لائے امام بخاری، آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر حضور آئے، میرا منہ پک جاتا تھا، میری امی نے کہا محمود کا علاج کر دی۔ حضور اس وقت کھانا کھانے کے بعد کلی فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے وہ کلی کا پانی میرے منہ میں ڈال دی۔ بوڑھے ہونے تک روایت کرتے رہے کہ اس دن کے بعد آج تک کبھی میرے منہ کو تکلیف نہیں۔ یہ 5 سال کا راوی ہے، اور سنن ابن ماجہ نے امام ابن ماجہ نے 5.5 سال کے امام حسین کی روایت لی ہے، 5.5 سال میں۔ تو اگر محمود بن ربیع 5 سال کا صحابی ہو سکتا ہے تو امام علی مقام تو اس گھر کا بچہ ہے، 5.5 سال کا صحابی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو خبیث لوگ ہیں اس قسم کی باتیں کرتے، خبیث ہیں، پلیت ہے بالکل، ان کے چمڑے بھی پلیت ہیں، ان کا اندر بھی۔ اس لیے یہ سب صحابہ کرام ہیں۔ ہم جب صحابی بولتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان میں حضرت علی نہیں ہے، ان میں حضرت جعفر نہیں ہے، حضرت جعفر تیار نہیں ہے، حضرت عقیل ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ نہیں مراد ہوتا۔ کیوں؟ عقیل ابن ابی طالب کو حضور نے خود فرمایا یہ میرا اہل بیت ہے، حضرت جعفر کو فرمایا میرا اہل بیت ہے، حضرت علی سے فرمایا یہ میرا اہل بیت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا یہ شیعہ نہیں مانتے ان کو، ہم ان کو بھی مانتے، عبداللہ ابن عباس کو بھی فرمایا، عباس ابن عبد المطلب فرمایا میرا چچا اہل بیت نہیں ہے تو میری اولاد کیسے اہل بیت ہے؟